بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ بہت زیادہ فضل و برکات اور فوائد و ثمرات کا باعث ہے۔ یہ ایک بہت ہی آسان سی عبادت ہے، بندہ چاہے تو کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ اور اتباع سنت یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہی قبول ہیں۔ یوں سمجھیے باقی عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں، چاہے تو قبول فرما لیں چاہے تو رد کر دیں، مگر یہ دو چیزیں پہلے سے ہی قبول ہیں۔ اب جب بھی بندہ انہیں کرے گا، ایک درود شریف پڑھے گا اور دوسرا اتباع سنت کرے گا، تو یہ دونوں پہلے سے قبول ہیں، اس لیے فوراً قبول ہو جائیں گی۔ درود و سلام یہ بہت بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا عمل ہے جو نہ صرف قرب الہی کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے دنیاوی و اخروی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے رازوں سے پردے اٹھائیں گے۔ یہ اب تک کی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی راز کی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو بھی میری طرح درود سے محبت ہے تو کامنٹ میں اللہ لکھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے لوگ اپنے رب کی رحمت کے کرم میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح ان پر برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اس کے عوض میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند کرے گا۔ اب دیکھو نا، ہر درود پر 10 رحمتیں نازل ہوں، ساتھ ہی 10 گناہ مٹتے جائیں اور 10 درجے بلند ہوں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں نا، اور تو اور وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، دعاؤں کو اس کے پر لگ جاتے ہیں، فوراً جو ہی زبان سے نکلی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہم دعا مانگنے کو مانگتے ہیں۔ دعا مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ جو کچھ اپنی دعا میں مانگتے ہیں وہ بظاہر ملتا نہیں، اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں کہ جی ہم تو لمبی لمبی دعا کرتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ کر رو رو کے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مگر حالات نہیں بدلتے، تھک گئے، وجہ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں نے یہاں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اندیشہ ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ٹائم نکال کر ایک مرتبہ میری دعا والی ویڈیو لازمی دیکھ لیں۔ اس میں نے دعا کے مسائل سے لے کر ہم دعا تو مانگتے ہیں، اب کیا ہے کہ قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول نہ ہونے سے قبولیت تک، اور دعا کے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں عام غلطیاں کیا ہیں جن سے بچنا چاہیے، اور قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ سب پر کافی تفصیل سے بیان دیا ہے۔ اگر آپ ٹائم نکال کر فرصت میں انہیں دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بوسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ انہیں دیکھنا اس لیے ہرگز مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ لنک دینا اگر یاد رہا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اختصار کے ساتھ آپ کو یہاں بھی چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں ٹائم نہ ملے اور آپ وہ ویڈیو نہ دیکھ سکیں، تو بہرحال آپ طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ دعا کے چند آداب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اہم درود شریف بھی ہے۔ اس سے دعا میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجتاً قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے، اسی کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، اور کچھ بھی آسمان کی طرف نہیں بلند ہوتا جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ اندازہ لگائیں درود کتنی طاقت رکھتا ہے، یعنی جب تک آپ اپنی دعاؤں میں درود شریف نہیں پڑھتے، دعائیں آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی خوب سمجھ لیجئے کہ درود شریف بذات خود ایک دعا ہے، یہ دعا ہی کی شکل ہے۔ تو اب جو کوئی بھی شخص درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں بغیر مانگے، ہاں بھائی بالکل بغیر مانگے ہی اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیتا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جو آپ نے شاید کئی بار سنی ہوگی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے خاص کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 1/4 صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اسے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اسے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر یوں ہے کہ میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر ایسا کرو گے تو اس صورت میں تو یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ درود شریف کی برکت سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، رزق میں غیب سے برکتیں آتی ہیں اور مشکلات یہ بفضل خدا آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں دو حکمتیں مخفی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ درود شریف خود ایک دعا ہے، اور یہ دعا بھی ایسی دعا ہے کہ جس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود اس کی خبر دی ہے اور ہمیں بھی درود بھیجنے کا حکم دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ درود شریف ایسی دعا ہے جس کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جب بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت کی دعا مانگے۔ یہ دعا کے فوراً بعد درود شریف پڑھیں۔ اس سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ ایک دعا قبول فرمائیں اور اس کے ساتھ متصل مانگی جانے والی دعا کو رد کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ قیمتی متاع ہے جسے پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ وہ بڑا خوفناک دن ہوگا، اتنا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس دن ہر کوئی پیاسا ہوگا، پیاس کی شدت اپنے عروج پر ہوگی، لیکن درود پڑھنے والے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کل بروز قیامت انہیں حوض کوثر سے سیراب ہونے کی سعادت ملے گی۔ اور ہاں، یہ بات میں پہلے کہنی آپ کو بھول گیا کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے، ایسی کہ جو اس کی رحمتوں کو، اس کے فضل کو اور اس کے کرم کو جوش میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بندے کو، عام سے بندے کو اللہ کے ہاں بہت خاص بنا دیتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے، ہر وقت درود درود اور بس درود ہی زبان پر جاری رہے، تو ایسا شخص عام انسان نہیں، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے خاص مقربین بندوں میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے، اور اگر اللہ چاہیں تو اسی ایک عمل کی برکت سے، جی ہاں، اسی ایک عمل کی برکت سے اس کی بخشش فرما سکتے ہیں۔ یقین کریں، یہ بہت خاص تاثیرات رکھتا ہے جو میرے کو اور آپ کو کچھ سے کچھ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں، اپنی زبان کو درود شریف سے ہر وقت تر رکھیں۔ ہر دن، ہر لمحے، ہر موقع، ہر گھڑی اپنے نبی مہربان پر درود بھیجنا اپنا شعار بنائیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو کرے وہ کبھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے والے کو جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ آپ کریں تو صحیح۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فضائل سن کے ہفتہ دو ہفتہ کر لیا اور پھر بس چھٹی۔ ارے بھائی یہ کیا؟ جب پوچھو تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں کہ جی میں تو نا 1 1.5 ہفتے سے مسلسل درود پڑھتے چلا آ رہا ہوں، لیکن میری زندگی نہیں بدل رہی۔ کیا کہتے ہیں؟ زندگی نہیں بدل رہی۔ ارے دوست، یہ فضائل، درود کے فائدے، اس کی برکت سن کر ایک دم جوش میں آنا اچھی بات ہے، پر یہ 1 2 ہفتے پڑھ کر ہمت ہار کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ہاں جی، آپ کو جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ایک بار پھیر مارا اور زندگی کی ساری پریشانی دفتن ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ یہ تو ایک باغ لگانے جیسا ہے۔ جیسے آج آپ نے بیج بویا تو کیا آج بیج بو کر کل ہی پھل نکل آئے گا؟ بتائیں، نہیں نا۔ کیا آپ اس کی توقع کریں گے کہ میں آج بیج لگاؤں اور کل مجھے پھل ملنا شروع ہو جائے؟ تو آپ ایسا نہیں کہیں گے نا، بلکہ کہنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، پراپر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، تب جا کر باغ اور باغ سے پھل ملتا ہے۔ اسی طرح یہ درود پاک بھی در حقیقت ہمارے دلوں کی زمین میں محبت رسول کا بیج بوتا ہے۔ اس بیج کو پکنے میں وقت لگتا ہے، اسے روز پانی دینا پڑتا ہے، یعنی درود کو مسلسل اپنی زبان کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ بیج پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ کی بے چینی کے دن ختم اور سکھ چین و سکون والے دن گزریں گے۔ اس کے پھل یعنی برکتیں، تو اس کی برکتوں سے آپ اپنا دامن بھرے ہوں گے۔ اور یہ بات نقش کر لیجئے اپنے ذہن میں کہ یہ تبدیلی یکدم نہیں آتی، اپنے وقت پر آتی ہے اور ضرور آ کر رہتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری جو ہی عمل کریں اور فوراً معجزہ ہو جائے، نتیجہ مل جائے۔ یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، اس لیے آپ اس عمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی سوچ کو بھی بدلیں، عمل کرتے رہیں، مگر صبر کے ساتھ اور دل میں پختہ یقین رکھیں، ٹھیک ہے؟
تو سمجھ آئی کہ کیا کریں؟ زیادہ کچھ نہیں، بس صبر کریں اور ثابت قدم رہیں۔ اپنے کام کاج کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ کے معمولات میں درود شریف کو ایسے شامل کر لیں جیسے سانس لیتے ہیں۔ ہر وقت اس کا اہتمام کریں، اور ہاں، محض اس کو ایک وظیفہ نہ سمجھیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب عطا کرتا ہے، تو اس لیے آپ اسے اپنے محبوب سے روحانی تعلق سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کس طرح، کیسے آپ کی لائف بدلتی ہے۔ تو ساتھیوں، آج اسے پکے سچے عہد کریں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی نیتیں کریں، اور مجھے اور میرے والدین کو اور پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستوں، آپ کامنٹ میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام ضرور لکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بیان کرنے میں، سننے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔